بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 360 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ میں اپنی کتاب اجالے رحالے کے مختلف ابواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو انبیاء کرام کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے آب حیات۔ یہ نشست نمبر 360 ہے۔ حق و صداقت کی آواز بلند کرنے پر بادشاہ وقت اس بندہ خدا پر اس قدر غضبناک ہو گیا کہ اسے زندہ جلایا ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن جسے اللہ رکھے سے کون چکے؟ اپنے جسمانی ضعف و توانائی کا خیال کر کے اس خدا دوست انسان نے با حسرت و یاس اپنے وطن کو خیرباد کہنے کا ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی دربار الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ 80 سال کی عمر میں بیٹے کی آرزو تو کی جا سکتی تھی، لیکن اس کا پورا ہونا بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس ولی اللہ نے ایک غلام بچے کو اولاد کی طرح پال کر اپنی تسلی کر لی۔ رقابت انسان کا فطری جذبہ ہے۔ کوئی مرد بلا وجہ یا کسی مجبوری کے تحت ایک سے زیادہ بیویوں کا شوہر ہو تو وہ اس جذبے کی تپش اور سنگینی کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اس ولی اللہ کی بھی 2 بیویاں تھیں جو بہت نیک اور خدا ترس ہونے کے باوجود رشک کے فطری جذبے سے خالی نہ تھیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ سن رسیدگی کے عالم میں ایک بیوی کو اولاد کی امید ہونے لگی، اور پھر اللہ نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اسے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اولاد سے محروم رہ جانے والی بیوی کا رشک رنجش میں تبدیل ہونے لگا۔ اس نے شوہر سے مطالبہ کیا کہ اپنی پہلی بیوی اور بچے کو مجھ سے دور کر دو، میں انہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ حلیم الطبع شوہر نے فوراً نوزائیدہ بچے کی ماں سے دوسری بیوی کے اس مطالبے کا ذکر کیا تو صبر و شکر کی پیکر خاتون نے ہجرت پر آمادگی ظاہر کر دی اور جان لیا کہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت اور کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ کھجور کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر اللہ کے نیک بندے نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی کا کل اثاثہ توکل اور غنا تھا۔ صابر و شاکر بیوی کا بھی یہی سرمایہ حیات تھا۔ تھیلی کی کھجوریں اور مشکیزے کا پانی کب تک ساتھ دیتا؟ انہیں تو بالآخر ختم ہونا تھا۔ بھوک اور پیاس سے بیتاب بچے کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ بے چین ماں کبھی ایک طرف جاتی اور کبھی دوسری طرف دوڑتی۔ کچھ ہی چکروں کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے بچے پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں کے نیچے ایک چشمہ بہتا ہوا دکھائی دیا۔ پانی نکلتا اور پھیلتا چلا گیا تو اس نے پتھروں کی باڑ بنا کر روکنا چاہا، لیکن وہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اب اس نے اپنا عمل روک کر زبان سے کام لیا اور بزعم خود یعنی اپنے زوم میں پانی کو حکم دیا، رک جا، اور پانی رک گیا۔
اللہ اپنے مطیع و فرما بردار اور مخلص و نیکوکار بندوں کے حکم کو خود اپنا حکم بنا کر مادی اور روحانی قوتوں پر نافذ کر دیتا ہے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کی اطاعت اور تسلیم و رضا کی جو مثال قائم کی تھی، اللہ کو وہ اس قدر پسند آئی کہ اس نے ان اداؤں کو آئندہ کے لیے یادگار اور قابل تقلید بنا دیا۔ دوستو، یہ نیک خاتون سیدہ ہاجرہ اور بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے تاریخ انسانیت میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہیں گے۔ انہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر یہاں چھوڑا تھا، لہذا اللہ نے اس مقام اور اس کے ان دو مکینوں کو وہ عزت و عظمت عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیے جانے والے چشمے یعنی زمزم سے مسلمان قیامت تک اپنے جسم و روح کی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ پانی کی تلاش میں سیدہ ہاجرہ کی بھاگ دوڑ صفا و مروہ کے درمیان 7 بار سعی کی صورت میں ہر حاجی پر ہمیشہ کے لیے لازم قرار پائی۔ کھجور ختم ہونے کے بعد سیدہ ہاجرہ نے زمزم کا پانی پی کر قوت پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا کر ان کی پرورش کی۔ گویا اس پانی نے ان کی آب و غذا دونوں کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ آج لاکھوں افراد روزانہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، لیکن نہ پانی ختم ہوتا ہے اور نہ اس کی خصوصیات میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ 4000 سال سے یہ زمزم کا کنواں لاکھوں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہزاروں لوگ ہوں گے، آج تو بلا شبہ کئی لاکھ 25، 30، 40 لاکھ لوگ روزانہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ دنیا کی جدید تجربہ گاہوں نے زمزم سے حاصل شدہ پانی کا تجزیہ کر کے اس کی غذا و شفا بخشی کی تصدیق کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے جلیل القدر والد اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ شیرخوارگی کے زمانے سے شباب تک وہ اپنے عظیم باپ کی طرح رضا الہی کا پیکر رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ خواب میں انہیں اشارہ ہوا کہ وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ نبیوں کے خواب واہمے نہیں ہوتے، حقیقت کے اشارے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا۔ باپ نے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا اور بیٹے نے حکم الہی کے آگے فوراً ہی سر جھکا دیا۔ خدا کا پیغمبر صرف پیغامبر نہیں، اس پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرانا اللہ کو مقصود نہیں تھا۔ اس نے دونوں باپ بیٹوں کو آزمایا اور پورا پایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ نے ایک ذبح عظیم بھیج دیا، جس کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے نہایت محترم و معظم والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، جس کے گرد طواف کسی وقت اور کسی بھی موسم میں نہیں رکتا سوائے نماز کے اوقات کے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔
اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار لڑکے غلام حلیم کی بشارت دی تھی۔ حضرت اسماعیل کا ذکر مبارک دیگر مقامات کے علاوہ قرآن کریم میں بطور خاص اور مستقل انداز میں مندرجہ ذیل صورتوں میں ملتا ہے: بقرہ، انعام، نساء، ابراہیم، صافات، مریم، انبیاء، اسماعیل۔ عربی لفظ اسمع یعنی سن اور عبرانی لفظ ایل یعنی اللہ کا مرکب ہے۔ اسماعیل جو ہے وہ اسماء اور ایل کا مرکب ہے یعنی اسماعیل، یعنی ان کی صورت میں اللہ نے اپنے نہایت مقرب بندے حضرت ابراہیم کی دعا سن لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا انہیں عطا کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔